بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاة تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں بامقصد خطابات تساں احباب سماعت فرما چکے ہو دعا ہے اللہ تعالی علماء کرام دی تشریف آوری اور تواری ساری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بناوے اور انہیں ہی جامعہ محمدیہ اہل حدیث جامپور اساتذہ کرام جامعہ دے طلباء اعظام اور انتظامیہ اور محسنین معاونین محترم جناب بھائی مولانا عطا الرحمان ساجد صاحب انہاں دے رفقاء انہاں دی ٹیم جنہاں نے یہ مل کے بزم سجائی ہے اور انہیں ہی محترم فضیلت الشیخ مولانا محمد اسماعیل ساجد صاحب جو کہ انہاں سارے دی حوصلہ افزائی کریں ہوئے نگرانی فرمائی نے اور انہیں ہی فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد یاسین راہی صاحب حافظہ اللہ جنہوں نے الحمدللہ آج دے پروگرام دی سرپرستی فرمائیے اللہ صاحب دی محنت ذوق شوق اپنی بارگاہ قبول فرماوے خطابات تساں سن چکے ہو اللہ تعالیٰ سارے مہمانان گرامی دی گفتگو اثر پیدا فرماوے اور ساکو سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق بخشے سارے واسطے سارے علاقے واسطے جامعہ حاضہ واسطے اے اعزاز ہے ساری جماعت دے عظیم ترجمان عظیم عالم دین استاذ العلماء الشیخ ابو نعمان بشیر حافظہ اللہ دور دراز دا سفر کر کے تشریف فرمائن اور انہوں نے درس حدیث تے جامع مانے اور بڑی ہی علمی اور بامقصد گفتگو فرمائیے برادر مکرم مبلغ اسلام مولانا محمد عبداللہ سلفی صاحب آف ملتان انہوں دا بڑا جاندار خطاب ہوئے اور دیگر بھائی مولانا عطا الرحمان ساجد صاحب دے اساتذہ کرام انہوں دے دوستو احباب تشریف فرمائن مولانا محمد عبداللہ یوسف صاحب مولانا فاروق حمید صاحب اور دیگر اللہ سب دی تشریف آوری مبارک کرے بزرگوں دوستو بھائیوں میں مختصر جیں وقت چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا دعا ہے اللہ رب العزت شرع صادر فرماوے اور سمجھن سمجھاون تو بعد عمل کرن دی توفیق بخش اصل جڑی چیز ہے وہ ہے عمل سنن دی کوئی کمی نہیں سناون دی بھی کوئی کمی نہیں تقریباً ہر بندے کو حلال دا بھی پتہ ہے حرام دا بھی پتہ ہے جائز دا بھی پتہ ہے ناجائز دا بھی پتہ ہے اپنا کون ہے پرایا کون ہے پتہ ہے الحلال بین والحرام بین حلال بھی واضح حرام بھی واضح اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دوہیں رستے دکھا دیتا سیدھا رستہ بھی اللہ نے دکھا دیتے اور جڑا صراط مستقیم دے علاوہ رستہ ہے وہ بھی اللہ نے دکھا دیتے یعنی شیطان والے رستے دی بھی واقفیت ہے لوگوں کو رحمان والے رستے دا بھی پتہ ہے یعنی جنت دے راستے دی بھی معلومات ہے اور جہنم دے راستے دی بھی پہچان ہے اگو بندے دی مرضی کہ جنت والا راستہ اختیار کرے یا جہنم والا راستہ اصل جڑی چیز ہے بھائی جان وہ عمل ہے. بندہ جڑی شاید سنے اندھے اتے عمل کرے. اگر ایسا عمل نہ کیتا
ول تے سنن سناون دا شاید اتنا فائدہ نہ ہوئے جتنا ہونا چاہیے ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال بھی کرنے قیامت لڑی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت دے بارے جنا سوال ہو سی، یہ تے کان بھی تے اللہ دی نعمت ہے نا، اللہ نے کرنے دے متعلق بھی سوال کرنے کہ تسا ہی نے کرنے نال سنیا کیا، تو ولا تسا عمل کیا کیتا، عمل ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا مزاج آ، انہاں دی عادت آئی، اے انہاں دا شیوہ ہا، اے انہاں دی یعنی نیچر آئی کہ کوئی بات سنے نہ سکھے نہ سمجھے نہ وہ اندے اتے عمل کرن دے ہیں، ول اگلی بات سکھ دے ہیں تے سن دے ہیں۔ پہلے کوئی آیت کریمہ سکھے نہ اندے اتے عمل کرے نہ ول اگلی آیت سکھ دے ہیں۔ نبی علیہ السلام دی کوئی مبارک حدیث اور آپ دا مبارک فرمان سنے نہ ول اندے اتے عمل پیرا ہونے ہیں، ول اگلی بات یعنی عمل اچ کمی کتائی نہ کرن دے ہیں۔ قرآن بھی گواہی دیں دے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، یعنی یہ انہاں دی عادت ہوندی ہے کہ جیڑی بات سنے نا اینا دیان بھی چلو کل کے عمل کرے سو، اینا دیان چلو بھی اگلے مہینے کے عمل کرے سو، اینا دیان بھی اگلے رمضان کے عمل کرے سو، اینا دیان بھی چلو اگلے سال عمل کرے سو۔ جو ہی بات انہاں دے کنہ تک پہنچے آ صحابہ کرام فوراً عمل کریں دے ہیں۔ سارے اندر عمل دی بڑی کمی ہے، میڈیا دا دور ہے، سوشل میڈیا دا دور ہے، پرنٹ میڈیا دا دور ہے، الیکٹرونک میڈیا دا دور ہے، ہر بندے تک کوئی نہ کوئی خبر ضرور پہنچ دی پئی ہے، حق دی اور ویسے باقی خبراں بھی۔ اگو بندے دی مرضی کہ اپنے آپ کو عمل دے پہلوچ اور عمل دے معاملے سے اپنے آپ کو ڈھالے یا نہ ڈھالے، سارے اندر صرف عمل دی کمی ہے۔ تبصرے دا بڑا شوق ہے ساکو، بے دے اوتے تنقید کرن دا بڑا شوق ہے ساکو، بے دی خامی کوتائی غلطی پکڑن دا بڑا شوق ہے، بے کو رسوا کرن دا بڑا شوق ہے، بے کو شرمندہ کرنے چساں اپنے آپ کو دنا سمجھ دیں، بے کو ذلیل کرنے چساں اپنے آپ کو فخر والا سمجھ دیں اور اپنی دنائی سمجھ دیں، اپنے آپ کو نمازی بناونا، اپنے آپ کو دین دے احکامات تے ڈھالنا اور اپنے آپ کی اصلاح کرنا اور اپنا محاسبہ کرنا، یہ بالکل ہی سارے اندر کہیں بڑی کمی ہے۔ نماز واسطے دیکھو مساجد خالیاً، شہر آبادن، نمازی جڑا ہے اگر کوئی نماز واسطے آوے روٹین سمجھ کے اندے عبادت سمجھ کے گھٹ لوگ نماز پڑھ دن، تلاوت کیتی سے روٹین سمجھ کے، روزہ رکھے سے روٹین سمجھ کے، عمرے تے گئے ہیں روٹین سمجھ کے، حج تے گئے ہیں روٹین سمجھ کے، اجڑی ساری سوچ آئی نا عبادت علی یا رب کو راضی کرنا لی او بہن گھٹ آئی۔ ہی واسطے بھائیوں میں مختصر گفتگو ہے اپنے آپ کو میسیج دینا اور تسا احباب کو درخواست کرنا کہ سارے اندر عمل آونا چاہیے۔ تھوڑا جہاں تمہیدی باتاں سنو، میں اگتے بات چلاواں، تھوڑا جہاں میں میری طرف اگر تسا ذہنی طور تے متوجہ ہوئے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ تھی سی۔ نبی کریم علیہ السلام دے دور دے لوگ عمل دا کتنا جذبہ رکھ دے ہیں۔ صحیح البخاری ہے چھے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمیندن میں ایک نیوار اپنے ابے دے نا دی قسم چاہتی ہے، اپنے ابے دے نا دی قسم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر لا تحلفو بے آبائکم، پیو ڈاڈے دے نا دیاں قسمہ نہیں چویاں، لا تحلف الا باللہ، اگر قسم چاونی بھی پوے تو صرف اللہ دے نا دی چاونی ہے، پیو ڈاڈے دے نا دیاں قسمہ نہیں چویاں۔ اوہ میاں سکا کاک سیر تے لا تھئی سدھی ڈسینہ تے کاک تھی ویسے تے تلوہ ماشاءاللہ شلوار بھری کھڑا ہوندے کاک دی وجہ تو، یعنی تے کو تیرے پیار دی قسم ہے، تے کو تیرے سنگت دی قسم ہے، تے کو تیری اماں دی قسم ہے، تے کو تیرے ابے دی قسم ہے، لا تحلفو بے آبائکم، شریعت یہ آدھی ہے، دین یہ آدھے کہ پیو ڈاڈے دے نا دیاں قسمہ نہیں چاہمیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آدھن کہ جیڑے ویلے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے، میری کیفیت ہے کہ میں ول کداہیں بھول کے بھی اللہ دے علاوہ غیر دے نا دی قسم نہیں چاہتی، ایکوں آدھن عمل کرنا۔ بولو کیا آدھن؟ بولو کیا آدھن؟ یعنی اینا بھی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگر بات آ گئی ہے،
بغیر سوچے سمجھے جناب رسول کریم علیہ السلام دی تعلیمات تے عمل کرنا یہ ایک مومن تے مسلمان دی عادت ہونی چاہیے. سارے اندر عمل کہیں نہیں ہی واسطے ادب کہیں نہیں, سارے اندر عملی زندگی کہیں نہیں ہی واسطے سارے اندر رزق دی آمد حلال جڑی ہے نا وہ کہیں نہیں, سارے اندر عملی زندگی کہیں نہیں ہی واسطے سارے اندر اخلاق کہیں نہیں, سارے اندر عملی زندگی کہیں نہیں ہی واسطے سارے اندر حوصلہ کہیں نہیں, سارے اندر عملی زندگی کہیں نہیں ہی واسطے سارے اندر عبادات کہیں نہیں, دینداری کہیں نہیں, سارے اندر عمل ہونا چاہیے. جی ہے بات سنے بندہ اوے عمل کرے. اور ایویں ہی حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرمینن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہا جیڑا بندہ دین رات 12 رکعتاں ادا کرے فرائض دے رکعتیں دے علاوہ, فرضیں دے علاوہ جیڑا 12 رکعتاں ادا کرے, نبی علیہ السلام فرمایا میں ضمانت لینا اللہ پاک اندے ہوتے جنت واجب کر دے سی. 2 رکعتاں فجر دے فرضیں تو پہلے آ جا, 4 رکعتاں ظہر دے فرضیں تو پہلے آ جا, اور 2 رکعتاں ظہر دے فرضیں تو بعد آ جا, اور 2 رکعتاں مغرب دے فرضیں تو بعد آ جا, اور 2 رکعتاں عشاء دے فرضیں تو بعد آ جا. حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرمینن جڑی بات میں کرنی ہے, فرمینن کہ جدہ اے بات میں سنی ہے نا اونی تو بعد میں انہا 12 رکھتے ہیں چناغا کہنے کی تھا. یعنی جیڑی بات سارے پلے آوے اسا کون دے ہوتے کیا کرنا چاہیے؟ بولے نہیں سے یار, بولو بھئی عمل ضروری ہے, عمل ضروری ہے, عمل نہیں تو کچھ نہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل ضروری ہے, عمل اگر نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے کچھ انصار عورتاں بیٹھے ہوئے ہیں تے آپ دے دروازے کو دستک تھئیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے دستک دے ونالا؟ تے دستک نے ونالے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. ادن اللہ دے نبی میں عمران امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تے کو اندر آون دی اجازت ہے. تے جڑیاں انصار عورتاں بیٹھے ہوئے ہیں جڑے ویلے حضرت عمر دی آواز سنی نے کوئی دائیں اٹھی گئن کوئی بائیں اٹھی گئن سجے کھبے اٹھی گئن تتر بتر تھی گئن. حضرت عمر دی آواز سن کے ڈر گئن تے سجے کھبے تھی گئن. تے نبی کریم علیہ السلام انہاں دے درکن کو دیکھ کے مسکراون لگ گئے. جڑے ویلے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے تے تبسم آئی, آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی. آکھن لگن سونے خیر تے کیویں پہ کھل دے ہو, آج کیویں پہ مسکران دے ہو؟ آپ نے فرمایا عمر تیرے آمن تو پہلے انصار عورتاں بیٹھے ہوئے ہیں تے جڑے ویلے تیری آواز سنی نے تیری آواز چے جڑا روبے دبدبائے تیرے ڈر دی وجہ تو ساریاں عورتاں بھج گئے. حضرت سیدنا عمر آکھن لگے عجیب نے عورتاں اللہ دے پاک پیغمبر دے کٹھے بیٹھیاں تے اللہ دے پیغمبر کے نہیں ڈریاں, میں عمر کے ڈرن لگ گئن. یہ عجیب ہیں عورتاں. نبی کریم علیہ السلام فرمایا عمر عورتیں دا کیا قصور ہے؟ اللہ نے تے کوئی جا روب تے دبدبا دیتے جیڑی گلی بھی ٹوٹدا وے نہ ہوئے تیری ٹور سن کے شیطان بھی بھج وے نہ راندے. عورتیں دا کیا قصور ہے؟ حضرت سیدنا عمر آدھن اللہ دے نبی وال میری ایک گزارش ہے. جی عمر تیری کیا بات ہے؟ آدھے اللہ دے نبی مہربانی کرو اے بی بیائی میں بغیر پردے دے بیٹھا رانین, اے توارے کٹھے بھی بیٹھا رانین, بعض دفعہ ساکوں بھی مل پنجن تے ٹکر پنجن. اللہ دے نبی میری رائے آئی میں عمر دی غیرت برداشت نہیں کریں لی, اے بغیر پردے دے میں مردیں دے کٹھے بیٹھا رانین. شفقت کرو حکم جاری کرو اللہ دے نبی آڈر کرو اے دین بناو جا کے بی بیاں آج دے بعد پردہ کرن. نبی کریم علیہ السلام ذرا خاموش تھے کیونکہ آپ اپنی مرضی نال کوئی بات نہ کرنے ہیں. خاموشی دا مطلب ہوندا حضرت جبریل پیغام چاہ کے آویا اللہ دے نبی تاں بولیں دے ہیں, اللہ دی وحی دے بغیر نبی کریم کہنا بولیں دے ہیں. اللہ دا پاک قرآن جی میں وحی ہے جی میں نبی کریم دا ہر فرمان بھی وحی ہے. جی میں اللہ دا قرآن دین ہے جی میں نبی کریم دا ہر فرمان بھی دین ہے.
ہے جویں اللہ دا قرآن شریعت ہے ایویں اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان بھی شریعت ہے جویں قرآن حق ہے ایویں نبی کریم دا ہر فرمان بھی حق ہے جویں قرآن دین ہے ایویں نبی کریم دا فرمان بھی دین ہے ان اتبعو الا ما یوحا الیہ اللہ بے مقام تے آدھے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی اللہ دے نبی کریم خاموش ہوئے تھے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیتے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آ گئے آ کر کے آکھن لگے سونے ہو اللہ دا آڈر آ گئے اللہ دا فرمان آ گئے اللہ نے فرمان نازل کر دیتے پردے دے متعلق جیڑی رائے فارش تے حضرت عمر دیئے وہ فیصلہ عرش تے رب العالمین دے اسا اعلان پہ کرنے یا ایوہ النبی قل لی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن جڑے ویلے آیت کریم آئی بی بی کو آنکھوں پردہ کیتا کرن انصار صحابہ آیت سن دے بیٹھے ہیں جو ہی گھر پہنچن ساری عورتیں کو انصار صحابہ نے اللہ دے قرآن دی آیت سنائی گال تھی دی پئیے کیڑی شاہدی بولو بولو عمل دی کیڑی شاہدی میں ایک بندے کو پوچھے رب نے کان ڈو کیوں بنائے نوہا کہ سدھا جواب ہے بولی صاحب ایڈو سنی رکھو تو ایڈو کڈی رکھو ٹھیک جواب دیتے کیا خیال ہے ایڈو سنی رکھو تو ایڈو باسی میں پلو چھنڈ کی رکھو بولی صاحب جے کچھ پڑھی سنائی جو کچھ کی تیئے تیڑے مل کے ساکے اتنا ٹائم ہی کہہ نہیں تو جانتے رکھ ہم جانے عمل دے بغیر تا کوئی فائدہ نہیں نا عمل دے بغیر تا کوئی فائدہ نہیں کنے دے چسکے نہیں چاونے تبدیلی آنڑی ہے ذرا میرے دیکھی میں بات کرنا پیا عمل دی ہون تک جو کوئی سنے سے ان دے اتے عمل کرنے صحابہ نے آیت کریمہ اپنے گھر ون کے سنائیے اسا کوئی چاہیے ایسا اپنے گھر ون کے دین دا واز جڑا سنوں ون کے سنوں اگو انصار عورتاں غربت دا زمانہ بھی ہا انہیں ہی نہیں آیا کیا چلو کوئی گال نہیں پیغام آ گئے کل کلو شروع کرے سوں یا کوئی تھوڑا تکڑے تھی ہوں فصل دے موسم پیسے ٹکے آوے سن وقت چادرہ گھن سوں ایک ہے نا جیڑے ویلے انصار صحابہ کرام نے اللہ دا ڈر سنائے عمل دی بات عمل دی بھائیو جامعہ محمدیہ اہل دین جامپور دے سٹیج تو عمل دا میسج عمل دا پیغام مسلک اہل حدیث دے مبلغین تے دائیان تے علماء کرام تے طلباء دی طرفوں پورے اہلیان جامپور کو عمل دا پیغام عمل ہے تے ہر شے عمل نہیں تے کچھ نہیں برکت بعد چھے رحمت بعد چھے باقی معاملات سارے بعد چھے پہلے عمل ہے جو کچھ سنی جائیں سارے وال چٹے تھی گئے آدھے میں مولی خدا با کروڑی کو سندام میں مولانا مما حسین شیخو پوری کو میں ڈاچی تے چاندام میرے گھر بابا روپڑی سے بائن ٹکو رکھا گن تے تاکو تائیں چوتھی تے کھڑے نہیں سمجھ جائی تو کو پانی پتلا ہے ہوئیں جیڑا روپڑی صاحب کو گھر ٹکر کھوا کے سندہ رہ گئے جے ہونیوں دا کاروبار پھلو رو تا سود دے بغیر کہنا ہو سی جے ہونیوں دے چہرے تے دیکھو پوری ڈاڑی کہنا ہو سی اوہ ڈٹھا کاری کو سینہ تان کریں دا چھڑا لفظ اہل حدیث اکھواون نال سارے کام تھی بندے رہندن کیا عمل ضروری ہے جیڑے ویلے عمل آوے وال چونکہ چنانچے نہیں دیکھنا بندہ برادری نہیں دیکھنی بندی رسم و رواج نہیں دیکھنے بندے نبی کریم علیہ السلام کو ہجرت تے مجبور کیتے این عمل نے عمل کیتے تے ہجرت کرنی پائے گئی ہے صحابہ کرام زبط ہے قربانی دیتی عمل دی وجہ تو وہ بھی تو خوشحالی علی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن سارے اندر عمل ہی کہہ دی ہن ذرا میرے دیکھو بات کیڑی شادی کرنا پیا بولو بولو کیڑی شادی آیت کریمہ سنگی دینے عمل دی بات ارے دیکھو انصار عورتاں رات دا ٹائمیں ساجہ بھی تے عورتاں ہیں نا سادے بھی تے گھر ہیں اساں ہی تے سن دے ہیں دین دی بات ساری کوشش ہوندی ہے اساں مسئلہ مولی کو پوچھوں جڑا ساری مرضی دا جواب دے جڑا ساری مرضی دا خلاف دے پتہ کیا دے
این دی چاس کوئی نہیں، میں کوئی نہ پتہ ہے این دی چاس کہیں نہیں، یہ بال ہے جہاں شدہ میں جاندہ ہی کہوں وہ چھوڑی گال کہوں بھی ہے ایک وڈا عالم ہے اون دے کلو پوچھتے ہیں وہ وڈے عالم کلو گئے وڈے عالم کو اشور جدو چر بوجھاں دینے ہیں اون تے گھنڈ مارنا ہا کیویں وڈے عالم تو پیچھے چوپ کرنی ہے کہ دے اصل عالم بھائی۔ اچھا کئی سوال انجھا پوچھ دینی ویچ جواب ہی آپ دینی، پہلے سوال والا سوال دے ویچ جواب ہیں سی مولانا ہن اساں جڑا نا ایویں داڑھی اچ خرسی جو پندی ہے کٹیں دے جو ہیں کیا ہن مطلب غلط کریں دے ہیں خرسی جو مطلب جواب ہی آپ سوال ہی آپ ہے نہیں مولوی صاحب ہن پردے دا اکثر مولوی آدن تے مسئلہ اے پوچھنا ہن بعض دفعہ مجبوریاں ہونجن سہیں کتھائیں تو پتہ ہے والی شادی ونجنا پندے ہن اسلام مطلب ادھا جواب آپ چا دیتا مرضی تھا کیا خیال ہے ہیں عمل علی پاسے تا نیو ہی نہ ایکو بس سنائی رکھو تا سنی رکھو ایکو ہن میرے دیکھو کیڑی شادی گال پیا کرنا سارے جواب دیو انصار اور تائیں میں جڑے ویلے قرآن کریم دی آیات کریمہ سنے نے ساریاں بیبیاں کچھاں تھی کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے دے ٹکڑے گلیں جا وجان تے سوئی چاہ کے دھاگا چاہ کے تروپا وجہ دے جان تے سلائی وجہ کریں جان تے وجہ وجہ چادران تے بوچھن وجہ بڑے جان ساری رات ساری دنیا ستے پئی آئی تے انصار عورتاں پردے پیاں بڑے جان اپنی نیندر قربان کر دیتی نے پر اگلے دین تے قرآن دا فیصلہ چھوڑن گوارا نے کیتا رات دا تروپے لگ دے بین تے بلب بھی کہنا پہ بل دین بجلی دا انتظام بھی کہنا وابدہ دا بھی انتظام کہنا لالٹین تا تیل پا کے دیوے تے چراغ پہ بل دین تو آپ کو پتہ ہے بات انہاں دے ہوتے سوجلا تے روشنی اتنی نہیں ہوں دی جڑی وابدہ دی ہوں دی ہے تے اگر گرمی دا موسم ہوئے پکھے دا انتظام بھی کہنا ہوں دا اسا پکھے دے بغیر روٹی نہیں کھا سکدے گرمی اچ اسا پکھے دے بغیر میٹنگ نہیں کر سکدے گرمی اچ اسا پکھے دے بغیر بائے نہیں سکدے گرمی اچ آخر او بھی تا بیٹھے ہیں او بھی تا بی بیان جڑیاں بوچھن پیاں بڑے جان چادران پیاں بڑے جان انہیں کیا کال کلو کرے سوں انہیں کیا فصل دے موسم کرے سوں انہیں کیا جڑے والے پھرسوں تا کرے سوں انہیں کیا چلو حالی ساری مجبوری ہے سارے کے کپڑا کہنی سارے کپڑے دے ٹکڑے گول کے چادرہ سیجاں رہ گئے نا سویرے جڑے والے جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان فجر دیتی ہے تو جڑے والے اذان آئی ہے یہ انصار بی بیاں اللہ دے پیغمبر دی قیادت ہے میرے نبی کریم دی امامت ہے نماز فجر جماعت نال پڑھنا ہے نا تے پردہ اوڑھ کے آئے نا ہکی رات چمبل ہیں کیا خیال ہے میں ایک کو پوچھے ہوئے اللہ دا بندہ نماز فجر پڑھی آویا تے بس آج نہیں سے پڑھ سکے سبھائیں کو لو ہکی نہیں گے پڑھ سوں مطلب پیشیں بھی نہیں پڑھ لے دیگر بھی مطلب ہکی نہیں گے بات میں ایک پچھلے سال رمضان ہے ایک بندہ کو آکے وہ روزے رکھے نہیں 10-12 گزر گن کسی نہیں میں رکھیا ول میں کو تھوڑا فضائل سب سے سنے دا رہ گیا آدھے من گئے انشاءاللہ اگلے رمضان کھلو مرنی دشمن وی روزے جائیں تو بچے پنوائے پھکا رہی آکے مولی صاحب میں اگال سمجھ آگئی اگلے رمضان کھلو دیکھ ساڑی عمل دی پوزیشن دیکھ اچھا میں ایک کو آکے دکان تے سگریٹ نہ ویچی کر آؤ کو سمجھائے سے پتہ ہوں کیا کرے ہوں کہ انشاءاللہ یہ جڑی گھننا ہے یا ویچ کے نو یہ جڑی گھننا ہے یا وہ جڑی میں ڈٹھے نا جڑی گھننا ہے اون دی پوری گودام علی دکان پر ہی لاتی میں کہ تیرے بڑھے پہ تک نہیں بک دی ہیں کیا خیال ہے وہی جڑے ویلے گال سمجھ آ وجہ بس عمل کرنا بندے برادری رسم رواج چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں قرآن دی آیات آ گئی ہے پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے صحابہ کرام دا کوئی طریقہ سمجھ آ گئے اللہ دے فوراً عمل کیتا کر سنن دی کوئی کمی نہیں کمی ہے تے عمل کرن دی ہے انصار عورتیں عمل کیتا یا نہ کیتا میرے دیکھو یار کیتا کہ نہ کیتا کیڑی شے ضروری ہے سارے جواب دو کیڑی شے ضروری ہے نبی کریم علیہ السلام دا صحابی یہ دیکھنا میرے ادھرا میں انشاءاللہ 7:30 تے بات مکا رہے سا 7:45 تے شروع کی تھی ہمیں 7:30 تے یہ کوئی پتہ نہیں کیڑے 7:30 ہیں یہ حالی کنفرم کہنی جیڑے 7:30 آئے اتھا سوچے سوں بھی تو گال سمجھ آ گئی ہے تو والا غور کرے سوں جے نہیں آئی تو بات اگتے پٹر سوں مولانا عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ
انہاں دی زندگی اے معمول انہاں نے کدیں نماز جمعہ ٹائم تے کہنا پڑھایا انہاں کے نے کدیں کہیں پوچھے شاگرد استاد جی دی وجہ وہ آکھن لگے کہ میں جمعہ مقامن پندہ میں دیتا بھی 2-4 بندے مسیحت ہون وڑدے پن بھلا میں سوچے نہ ہو سکتے اگلے جمعے کے پہلے میرے ہوتے موت آ ونجے توحید نہ سمجھائیں تے اللہ پوچھ گن سی تے کیا جواب دے سا بھلا انہیں کو سمجھے نا وات انہیں کو سمجھا کہ جمعے دی تیاری کرنا 2-4 بے ان وڑدن آج اگر باول پوری صاحب ہون دے تو جمعے ٹائم کوئی جتیاں کہنا لہندہ ودا ہویا سارے پہلے آئے بیٹھے ہونا کیا خیال ہے اساں تے اوسوں لے بول صرف ٹائم کر لے 1:30 بجے نماز تھی دی با ٹھیک ہے سی حاضر اساں انشاءاللہ 5 منٹ تے توارے نال بیٹھے اس میں کیا خیال ہے پہلے بلی تو آپ تو جانتا تیرا کم جانے بعض مسیحت ہیں تے خطیب اذان اللہ کو لینن ودے بھئی اذان اللہ کوئی ہووے یار تاکہ مہربانی کرے اذان دے ود میں ممبر تے بہاں اے ہے سارے عمل دی صورت ایویں یا کہنا سبحان اللہ تبارک اللہ توجہ ہے انشاءاللہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ آدھنا جان شراب حرام کہنا ہوئی آئی میرے گھر چند صحابہ کرام بیٹھے ہیں اے میں ترلا کرنا ذرا دیکھو میرے میں بات مکینا انشاءاللہ میرے دیکھو شراب حرام کہنا آئی اساں شراب بنائیے بس ہی میں بیٹھے آسے بھی شراب بڑھنے ذوق نال بیٹھے آسے شراب بنائی سے تے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں حضرت انس صادنی میں اچانک آواز آئی ہے تے میں کو دوست آکھن لگے نا ساں تیرے گھر بیٹھے ہیں تو آپ پتہ کر کے باہر آواز دے والا کون ہے حضرت انس صادن میں باہر آیا ہوں میں ڈٹھے آواز دے والا جناب بلال رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ تے آواز دے ودیان یا ایوہ الناس حرم الخمر اے لوگوں شراب حرام کر دیتی گئی ہے میں اللہ دے نبی دا قاصد بن کے آیا ہوں اللہ دا قرآن آ چکے اعلان ودے کرنے ہیں دستک ودے دینے ہیں دروازے ودے کھڑکنے ہیں لوگیں دے کندھے ودے ہلنے ہیں حضرت انس صادن میں اپنے گھر داخل تھی ہوں شراب بنا منا لے ساتھی میرے کے پچھن لگے انس کیڑی شاید اعلان آئی حضرت انس صادن شراب دی حرمت دا اعلان آئی اللہ نے شراب حرام کر دیتی ہیں اساں جڑی سویر کے محنت کر کے بنائی رہ گئے ہیں حضرت انس صادن بس اعلان سناون دی دیر آئی جڑے صحابہ بڑا بڑا کے تھکے بیٹھے ہیں تے پکھرو پانی ٹھے بیٹھے ہیں خرچہ بھی کیتی بیٹھے ہیں محنت بھی کیتی بیٹھے ہیں ہمیں اٹھے جو ہیں تے سارے گھڑے تے مٹکے شراب دے بھری ہوئے جڑے ہیں انہاں کو تروڑ سچے نے تے جڑی شراب اپنے منہ دے ذریعے میدے تک پچھائی ودے ہیں انگلی داخل کر کے الٹیاں کریں دے ودے ہیں تے شراب کڑ دے ودے ہیں تے اساں جڑے ویلے باہر آئے ہیں اساں ڈٹھے کے مدینہ پاک دے گلیج شراب ایویں وہاں دی ودی آئی جی میں رود کوئی دا پانی وہاں دا ودا ہوئے جی میں سیلاب دے ریلے آئے ودے ہوئے سارے صحابہ کرام اللہ پاک دے آسمان دو نظر کر کے آدھے ودیان اے اللہ تو گواہ تھی وانج اساں تیرے فرمان پہ عمل کرن دا حق ادا کر دیتے سے جی میں تیرے نبی دی بات آئی ہے اساں ہولے منی ہے آدھے عمل ضروری ہے عمل دے بغیر گزارا نہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمائن اللہ پاک اگر کلی سورت نازل کرے جیندہ نو سورت العصر چھوٹی جی سورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ آخری امتیں اللہ اگر یہ ایک سورت نازل کرے تے اے امت اگر یہ سورت عمل چا کرے اللہ باقی قرآن نازل نہ کرے تے امت دی نجات واسطے یا کلی سورت کافی ہے بات ہے کعبے پر ہووے عمل علی اللہ انقلاب پیدا کر دے کیا کرنا چاہیے بھائی جان کیا کرنا چاہیے یہ جڑے جمعے سنین سے انہیں دے ہوتے کیا کرنا چاہیے یہ جڑے بیانات سن دے ہیں انہیں دے ہوتے کیا کرنا چاہیے جڑی آیت کریمہ دا پتہ لگے انہیں دے ہوتے کیا کرنا چاہیے دنیا راضی تھیوے نہ تھیوے برادری رسم و رواج علاقے کچھ پیا کن جب اللہ تے اللہ دے رسول دی بات آوے کیا کرنا چاہیے بولو بھائی اے ہوی میری گفتگو دا پہلا حصہ
ول دوجا حصہ بھی ہے ول تریجا بھی ہے ول چوتھا بھی ہے گال عمل دی اسی حصے ہیں ذرا تھوڑا جنجی میں تُسا بننے بنائی پران دے نا بھی اے وگھا تیڑا تے اتھا مت بننا دیتا بھی اے وگھا تیڑا بڑیتی پران دے ہو حداں بنائی پران دے ہو کہنا میں اپنی گفتگو دا ایک بننا پورا کیتی بیٹھا بھی کیڑی شاید ضرورت ہے بولیں دے نہیں یار کیڑی شاید اور اگلی بات سن جیڑا بندہ عمل نہ کرے عمل بولو یار عمل نہ کرے اے دوجا پہلو ہی بھی جیڑا بندہ عمل بولیں دے نہیں بھئی یار جیڑا بندہ عمل نہ کرے اللہ دی پکڑ کے نہیں بچ سکتا اللہ دی پکڑ کے نہیں بچ بلا تک میں اہمیت بھی دسے نا لیکن اے بات سن والا میں بات مکاواں جیڑا بندہ عمل نہ کرے اللہ دی پکڑ کے نہیں بچ سکتا اللہ پاک نے قرآن حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے کنان دا ذکر فرمائے اللہ دے میری پکڑ کے نہیں بچا آئی پیغمبر زادہ یا اللہ وجہ کیا آئی اللہ دے جڑے ویلے اللہ نے حکم دیتا آئی کشتی بنا وندہ حضرت نوح علیہ السلام نال وعدہ بھی کیتا آئی تیڑو اہلو عیال کو بچے ساں جڑے ویلے پانی تے سیلاب دا ریلا آیا اللہ دے وال کنان جڑائی وہ کشتی تے سوار نہیں ہویا ابا جی آدھا رہ گئی بنی ارکب معنا اے پترا اے پتری سارے کٹھے سوار تھی وائے اللہ تے کو بچا چھوڑے سی اے پتر جواب دے وہاں لگے لا اے پتر جواب دے وہاں لگے الہ جبالی آسمونی من الماء پہاڑ بچا گنسی ابا جواب دینا پہلا عاصم اليوم من امر اللہ اللہ دی پکڑ کے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ دے پیو پوتر دیاں باتاں پیاں چل جان وحال بینہم الموج فکان من المغرقین تے اللہ دے کنان کو سا غرق کر دیتا جیڑے ویلے کنان پانی چخوتے پیا کھندا یہ دیکھو باپ ہونداران دے اولاد جتنا مرضی قصوروار ہوئے پیو ماں اولاد دی حزمائش دیکھ کے گوارا نہیں کریں دے جتنا مرضی اولاد غلطیاں کرے پیو ماں سینے نہ لاؤن دی کوشش کرنا ایمیں یا کہنا بھامیں پانی میرے دیکھو اندرا پانی توڑے غارق پیا تھیندا عمل بھی کہنا سی یہ دیکھو ایمیں آدھے پروردگارا میں تیری توحید 950 سال دا عرصہ سنائیے میں دین نہیں ڈٹھا رات نہیں میں ڈٹھی ہر دروازہ کھڑکائیں میں اللہ پاک آئے میرا بیٹا ہے تیرا وعدہ وَإِنَّ وَعْدَكَ لَحَقٌ تیرا وعدہ ہی کہ تیرے اہل و عیال کو بچے سوں تیرے وعدے سچے ہونے راندر ان ابنی من اہلی اے اللہ کنان میرے اہل وچوئے توجہ میری طرف اللہ پاک نے فرمائے انہو لیس من اہلکا اے میرا پیغمبر توڑے اہل وچو نہیں نا میرے اہل وچوئے نا توڑے اہل وچو نہیں اللہ میرے اہل وچوئے نا میرا پیغمبر توڑے اہل وچو نہیں یا اللہ وال کیا ہے اللہ کہ انہو عمل غیر صالح اے کیونکہ عمل اچھے کہنا کی تھی ودا این واسطے میری پکڑ کے نہیں بچا جیڑا بندہ بغیر عمل دے ہوئے وہ بھاویں پیغمبر زیادہ کیوں نہ ہوئے اللہ دی پکڑ کے نہیں بچ سکتا اگلی بات سن اللہ دے حضرت نوح علیہ السلام دی گھر والی حضرت لوط علیہ السلام دی گھر والی ساری پکڑ کے نہیں بچے وجہ کیا ہی کہ خیانت کریں دے انہیں جمل کہنا آئی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین کیڑی شہدی ضرورت ہے اچھا جواب دو جیڑی شہد سنو ہوں دے ہوتے کیا کروں بولو بھئی عمل دی تبدیل ہوں دیکھو قرآن بھریا پہ دلائل کے اللہ دے نبی سہی اپنی بیٹی
اپنی بیٹی لخت جگر کو بھی صدقے فرمایا نے جنت دے عورتیں دی سردار کو یا فاطمہ اعملی 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 لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میری دھی عمل کریں بصورت دیگر، ورنہ عمل دے بغیر میں فائدہ نہ دے سکساں تے کو۔ والا آپ نے عمل دی نصیحت نہیں کی تھی، عمل کروا کے دکھائے۔ جدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ غلام دا مطالبہ کرن آیا ہن تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بیٹی 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 34 واری اللہ اکبر پڑھا کر، اللہ تیری تھکاوٹ دور کر دے سے۔ چاہ میں نہ تو غلام دے سکتے یار، لیکن کیا کروائے نے؟ بولو یار کیا کروائے نے؟ عمل کروائے نے۔ اللہ قرآن چاہ دے من عامل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جیڑا عمل کرے سی اساں دی زندگی سونی بنا دے سوں۔ بے مقام تے اللہ فرمے دے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جیڑا عمل کرے سی اساں کو خسارے کے بچا چھوڑے سوں۔ کت کے تے جیڑی ماں آیت پڑھی آئی میرے دیکھو، جیڑی میں آیت پڑھی ہے ان دے اندر اللہ نے فرمایا موت زندگی میں بنائی ہی واسطے تاکہ تساں کیا کرو؟ بولو بھائی کیا کرو؟ عمل نہ، تاکہ تساں سونے عمل کرو۔ کیڑے عمل؟ اے میری گفتگو دا تریجا حصہ ہے۔ کیڑے عمل کرو؟ آسان۔ اللہ ہی نہیں آکیا جو لیبلوکم ایکم اکثر عملا، میں دیکھن چاہنا تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا ڈھیر عمل کرے۔ ڈھیر علی گال کہے نہیں عمل اللہ دے میں دیکھنا چاہنا تو آنے وچو کیڑا ہے جڑا سوڑے عمل کرے۔ آسان و عملہ اسم تفضیل دا سی گئے آسان، یعنی بہت زیادہ سونے۔ عمل بھامیں تھوڑا ہوئے پر ہوئے سونا، عمل بھامیں تھوڑا ہوئے بھامیں تھوڑا ہوئے کنجا۔ بولو میں سے اتی ختم کر گیا تے اتی حج کی تمی تے اتی گنتی کر کر سناما تے وہ عمل میرا سونا نہ ہوئے تے آکھو اللہ کو پسند۔ بولو بھائی تے سونا عمل کیویں بن سی میرے دیکھو ہاں۔ نمبر 1 اللہ دی رضا جڑے عمل ہے وہ عمل آسان عمل ہے۔ نمبر 2 جڑے عمل ہے نبی پاک دی راہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہے، اے عمل آسان عمل ہے۔ اور جیڑا بندہ عمل کرن کے پہلے رزق حلال کھاون دی عادت رکھ دے، سمجھو این بندے دا عمل بھی آسان عمل ہے۔ یعنی ایک تا اللہ دی رضا، عقیدہ توحید یہ ضروری ہے، ورنہ عمل صالح اور عمل آسان نہیں بن سکتا۔ اور عمل جڑا ہے وہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق بھی ضروری ہے، اگر نہیں تے عمل آسان تے صالح نہیں بن سکتا۔ نمبر 3 رزق حلال بھی ضروری ہے، ورنہ عمل آسان نہیں بن سکتا۔ پہلی گزارش عمل ضروری ہے، دوسری گزارش جے کہیں عمل نہ کیتا اللہ دی پکڑ کے نہیں بن سکتا، اور تیسری گزارش عمل کرنے تے کرنا بھی سونا عمل ہے، اور چوتھی گزارش سونا عمل کیڑا ہوندے جندے اللہ دی رضا ہوئے، نبی پاک دا طریقہ ہوئے، رزق حلال ہوئے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے، انشاءاللہ عمل کرے سو۔ حدیث سناواں عمل کرے سو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تواڈے وچوں بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن پاک پڑھدا ہوئے یا قرآن پاک پڑھیندا ہوئے۔ این کنے وڈا بیا کوئی بہترین نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، این میں ہی کہنا این بہترین کام واسطے کیڑا میرا بزرگ ہے جڑا اپنے بال وقف کرے اللہ دے ناتے اللہ دے دین واسطے، اپنے پتریں کو بالیں کو بھیجے تاکہ ایک خیر اللہ کام کرن، اون دے بدلے اللہ سارے روزی روٹی گھارے چ خیر پاوے۔ کیڑا میرا بھرا ہے جڑا ارادہ کیتی بیٹھے؟ ایویں کستے ہیں چاہت کھڑے کرو، ایک دوجے کو تھنے دے ہو، تھنے پکی گال ہے۔ رمضان دے بعد بھیجے سو بال، کیا خیال ہے؟ تقریراں کرے سن، قرآن پڑھ سن تو خیر اللہ کام کرے سن، ایویں نہ سی؟ کیا خیال ہے؟ وہ بندہ گیا نا چلے تھے تے اتھا تو پتہ ہے چلے تھے ہر گال دا آدن بھی ارادہ تو کر لو، آدن نا کیا آدن؟ وہ چلے دے بعد ولیہ تے گھر والی زال کو ڈہا دیتا، وہ بھرا آگن وہ خیر ہی نہ منجے شالا چلے تے کریں۔ وہ کہ خبیث کا بچہ داڑھی نہیں رکھتا، انہیں کہ عورت کا داڑھی نہیں ہوتا، آکے نہیں ہوتا ارادہ تو کر لے۔ ٹھیک ہے بھئی تسا ارادہ تے کرو نا، انشاءاللہ ہے ارادہ، انشاءاللہ ہے
مولانا اسماعیل ساجد صاحب، مولانا یاسین راہی صاحب، انہاں دی سرپرستی ہے سارے چھوٹے بھائی مولانا عطا الرحمان ساجد صاحب، ماشاءاللہ قابلیت بھی ہے، ذہانت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، ملنسار بھی ہے، نوجوان کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انشاءاللہ مزید دین دا کم گننے، اگر وہ اتھو توارے جامپور کے لگے ونجن تے لاہور ونج بہن یا کراچی ونج بہن، واللہ لوگ سونے دے برابر تلے سن۔ اے اسائیں کولہو دا پیر تے چول دا بولے نہیں وے بندہ جلے برسی پیچھے ساری دھاڑ دھاڑ ہو سی جوان مرن دے ڈادا کہنا جین دیں حکم ایمیں کرنے ہیں جو اجھو مر رہے، جین دیں حکم مارن دی کوشش کرنے ہیں چلے مار ونجے والے سارے من جڑے ہنجو لٹھے کر ہائے اے تو نہ ہوئے مرن دے ڈادا، جین دیں قدر کرو علماء دی۔ حقیقت ہے اتنے قابل لوگ، اے مطلب ہے اللہ نے سارے ہوتے کرم نوازی کی تھی ہے، استاد موجود ہیں، علماء موجود ہیں، انہیں واسطے صدقہ ہے۔ اکثر علماء درس نظامی کر کے دبئی ٹیوشنہ پڑھاون وینا ہیں، کئی سعودی کاروبار ون کرن، کوئی حرج نہیں، لیکن اے عالم جڑا ہوئے پڑھ کے آوے والا گھر آ کے دین دا کام کرے، میں ان عالم کو ایسے دین دے عالم کو سلوٹ پیش کرنا جڑا دین دا کام کرے تے سارا تو ادا کام میں باہبیلی بڑھنا، کانڈ تھپنا، نال تھیونا، لتا نہیں چھگڑیاں چاہی جاں۔ اکثر میں یاد رہنا ہر علاقے آلین دی اللہ سے ایک نہ ایک جہنم بنائی ہے، سارے علاقے آلین دی بھی جہنم ہے، تے ہر علاقے آلین دی جہنم تے نہ دروگے مقررن بھئی انہیں کو نکلن نہ دیوائے، تے جڑی ساری جہنم ہے اتھا کوئی دروگا مقرر رکھا ہے نہیں۔ میرے کو ایک بندے پوچھے مول صاحب کیوں؟ میں کہ ساری وچوں کوئی بندہ اگر ترلا مرلا کر کے نکلے ہی صحیح تے اندروں والا چھک گندے، لوڑی کہیں نہیں درو گندی، او چھک گندے وے بندے دا پھالا میں اتھا تا تو وینا پئی، یعنی کہیں کو میں ایک اتھا سرکاری پٹڑی دے اتھا نا لوگ اندے مکان بڑھیا کھڑے ہیں، ایک دا مکان ہے 4 منزلہ، میں کو آکے ہائی صاحب میں سنیے گورنمنٹ روڈ بنے دی پہ مکان سٹیں دی پہ وہ کھیل کھل بڑھ گئی، میں کہ وہ کیا ہے؟ آکے سی میڈا ڈھاسی تو جیون دا نہ ڈھاسی، یعنی جیون دا جو ڈھے کوئی گال نہیں سادہ ہی ڈھے ہیں، اساں تے اے عادت رکھ دیں بھئی جیون دا جو ڈھا دا پہ ولائی ہون سیلاب جو آئے لوگ پتہ کیوں تسلی کی تھی نے ہاں وے اڈو دا کیا بنیا، اڈو دا کیا بنیا، اڈو دا ساریاں خبریں سن کے ٹھڈا صاحب کا شکر ہے ہر کوئی گلے ہیں، جے کوئی بچ ونجیا واتی نہ سیر پھٹڑ پائے دا بھئی وہ بچ گئے تو میں نا سادہ دے آلے، وہ میرا بھرا، وہ میرے سونے بھائیو دین داریں دی، دین دے علماء دی خدمت کیتی کرو، سعادت خدمت کرنا، احترام کیتا کرو، حوصلہ افزائی کیتی کرو، دعاواں کیچاں کرو، اللہ ہی جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے۔ سارے بھائی مولانا عطا الرحمان ساجد صاحب کو اور انہاں دی پوری ٹیم کو اللہ جزائے خیر دے وے، بزرگیں دی سرپرستی اور انہاں دا سایہ سارے سریں تے اللہ قائم دائم رکھے۔